الفخار. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہم پچھلے 2 مہینے سے متواتر اپنے کارکنوں کے ساتھ صلاح و مشورہ کرتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پر، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، تعمیری ترقی کے لحاظ سے ہو، یا دوسرے معاملات جو عوام سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں بجلی کا زبردست بحران ہے، یہاں کے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور فیس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور لوگ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے سرکار سے کئی بار کہہ دیا کہ اس پر نظر ثانی کرے تاکہ یہ قسط بندی میں ہی یہ فیس ادا کرے، مگر انہوں نے بہت سے علاقوں کو بجلی کاٹ کے رکھی ہے جو نامناسب ہے. اتنی سردی میں لوگوں کا وہاں زندگی بسر کرنا بالکل ناممکن ہے. اس پر نظر ثانی کی جائے. دوسرا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان ہے، کافی ڈپریشن کی شکار ہو گئے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، اور ہمارے زمیندار بھائی جن کا ایک سہارا ہوا کرتا تھا فروٹ انڈسٹری، وہ کافی متاثر اس سال ہوئی اور لوگ گوناگوں مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. سرکار کو چاہے کہ ان زمینداروں کو سٹینڈ ہونے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے ایک اسپیشل پیکیج کا اعلان کرے، بندوبست کرے، تاکہ یہ موسم سرما اور آئندہ سال کے بارے میں ٹھیک طرح سے شروعات کرے. دوسرا ہے کہ نوجوانوں کے بارے میں جو بے روزگاری کے شکار ہے، پڑھے لکھے ہیں، ان کے بارے میں ایک اسپیشل پیکیج کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس دلدلے سے باہر آئے. روزمرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے حادثات ہو رہے ہیں، کتنے ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، کتنے واقعات ہو رہے ہیں. اور حال ہی میں ایک لڑکی نے دریائے جہلم میں چھلانگ لگائی اس وجہ سے کہ اس کی خانہ جو حالات، گھریلو حالات تھے، بالکل ناگفتہ بے تھے. ایسے بھی ہزاروں کیسز ہیں. سرکار کو چاہے کہ ان اہم چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرے، اور جہاں تک یہاں پر اس نظام کو چلانے کی ضرورت ہے، 5 برسوں سے یہاں کے الیکشن نہیں ہوئے، واحد ریاست ہے جہاں اتنا وقت لیا گیا. سرکار کو چاہے کہ گورنر راج کے بجائے ایک عوامی سرکار کا انعقاد کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے تاکہ عوامی سرکار ہی جو لوگوں کے مسائل اور معاملات اور مشکلات ہوتے ہیں اسی دروازے پر ان کی سنوائی ہوتی ہیں، اور ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو کو ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اس وقت سرکار ہے جس کی کوئی جواب دہی نہیں ہے، بلکہ من مانیہ ہے اور بابوں کا راج ہے، اور لوگ بالکل اس سردی کے موسموں میں ان کے دروازوں پر بالکل خالی ہاتھ شام کو واپس آتے ہیں مایوس ہو کر. اس لیے کچھ ایسے معاملات ہیں جس بارے میں اپنے ان ساتھیوں سے جو ہم نے 2 مہینے سے شروع کیا ہے علاقہ وار، اس میں آج ہم نے اس رنگزبل، خیرین، سلبراس، زگو خیرین، آریزال اور راول پورہ، کرالنیوا، ہاریوانہ، شمس آباد، کلشی پورہ، کچھ ایسے حلقہ جات ہے فستوار جن کو ہم نے بزرگوں کو، اپنے دیرنہ ساتھیوں کو اس مشاورت میں شامل کرنے کے لیے یہاں تکلیف دی اس سردی میں. اور اسی بارے میں یہاں پر آج کا جو اجلاس ہو رہا ہے تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ ان کو مجھے لگتا ہے وہ ابہام کے شکار ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایک بار جو ہوا وہ ہوا، وہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، کب کا ہو چکا ہے. اب اس میں اس قسم کے بھائی کون سی یہاں پر ان کو کوئی دقت حائل ہے اس بارے میں. جو ان کو کرنا تھا انہوں نے تو وہ کیا، جو ہمارے پاس تھا تو وہ لے گئے. اب جو کچھ بچا ہے اس کو بچانے کی کوشش کرے، بچانے دیجیے. ہر ایک کے پاس آدھار کارڈ ہے. مجھے لگتا ہے اس چیز کو دوبارہ یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بذات خود ہی لگتا ہے کہ وہ شک و شبہات کے بذات خود شکار ہو چکے ہیں.
ہم میں کوئی ابہام نہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ایک وقت میں، ایک ٹائم میں ایک باضابطہ ایک ہاتھ دے دیا ہے، اس ملک کے ساتھ ایک وابستگی کی ہے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت وہ ہے یہاں کے روزمرہ مسائل، بے روزگاری، بیکاری، اور اس غریب جو کیسی لون ہے یا قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ ہیں. آپ کا ماننا ہے کہ یونیک آئی ڈی کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا ضرورت ہے جب کہ آدھار کارڈ ہر ایک کے پاس ہے. باقی مجھے لگتا ہے اس سے کوئی خاص مقصد پورا نہیں ہوگا. پہلے ہی ہمارے پاس ہے ایسے معاملات، کبھی یہ ڈومیسائل کو کرتے ہیں، پھر اس کو توڑتے ہیں، پھر جوڑتے ہیں. کبھی کوئی کام کرنا ہو تو اسٹیٹ سبجیکٹ. تو پتہ نہیں ہے کہ کون مشورہ دے رہا ہے ان کو، کہ جو ان کو اصلی چیزوں سے دھیان ہٹا کر ان چیزوں کی طرف لے رہا ہے جہاں جانے کی خاص ضرورت نہیں ہے.